سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو. ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو. جناب غوث کو شہزادے علی لکھ دو. ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو. جناب غوث کو شہزادے علی لکھ دو. ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں. ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو. ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں. ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو. کیسا حرف جلی بناتے ہو, خار کو تم کلی بناتے ہو. کچھ مجھے بھی بناؤ غوث پاک, چور کو تم ولی بناتے ہو. کچھ مجھے بھی بناؤ غوث پاک, کچھ مجھے بھی بناؤ غوث پاک, چور کو تم ولی بناتے ہو. کیسا حرف جلی بناتے ہو, خار کو تم کلی بناتے ہو. حضرات اب آئیے ایک اچھی گفتگو کے لیے. مجھے یقین ہے کہ جن کی گفتگو سے ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالم نوجوان حضرت علامہ مفتی محمد عامر رضا صاحب قبلہ اسماعیلی سے کہ مائک پر تشریف لائیں. آئیے نعروں سے استقبال کر لیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. ایکو بند کر دو گے. ہلو ہلو ہلو. اے بچو اے چپ. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام, ولائق مبارکباد, سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, لا سیم الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, آمینہ کے لال, ہم غریبوں کے غمگسار, روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں, ارادتوں, محبتوں کا خراج پیش کریں. اور پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس محفل کا انعقاد کیوں کیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے. یہ محفل جشن غوث الورا اور افتتاح مدرسہ کے نام سے موسوم ہے. ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی روشنی جشن غوث الورا کے اوپر ڈالی جائے, لیکن اس سے پہلے اپنے اکابرین کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ اشعار جو امام اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام اہل سنت نے بہت ساری منقبتیں تحریر فرمائی ہیں. انہی میں سے چیدہ اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا شہنشاہ بغداد, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے باہ تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ. اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا شہنشاہ بغداد, آپ کی شان وہ ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. ہائے ہائے ہائے. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا.
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہائے ہائے، بھرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان کہ یا شہنشاہ بغداد، آپ کی شان اتنے ہی پر بس نہیں ہے، بلکہ آپ کا حال یہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے، سبحان اللہ، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے۔ چاہنے والا تھے۔ اور غوث پاک کی ولایت کیا کہتے ہیں؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو اولیاء کرام گزرے اور آپ کے دور میں جو اولیاء کرام تھے اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء کرام آتے رہیں گے، امام اہل سنت نے ایک درس دیا کہ یا شہنشاہ بغداد، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے میرے آقا تیرا، ہائے یعنی ہائے، وہ آپ سے پہلے کے زمانے کے اولیاء کرام ہو، وہ بھی آپ کا ادب اپنے دل میں واہ واہ واہ، آپ کے دور کے اولیاء کرام ہو، وہ بھی آپ کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور حال یہ ہے قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے وہ اپنے اپنے دلوں میں آپ کا ادب برقرار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ۔ ولایت کے تعلق سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا شہنشاہ بغداد، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے اور آپ کی ولایت کا بڑا مرتبہ میں نے سنا ہے، اور میں نے یہاں تک کہ سنا ہے کہ سارے ولیوں کے سردار آپ ہیں، لیکن اے شہنشاہ بغداد، میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ کی ولایت آخر کس طریقے کی ہے؟ آپ کی ولایت آخر کس طریقے کی ہے؟ تو حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری ولایت پوچھتے ہو، اپنی ایڑی کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ولایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اس وقت تک ولایت عطا نہیں فرماتا ہے جب تک میری دستخط نہیں ہوتا۔ ہاں، واہ واہ واہ، اندازہ کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تو حضرات غوث پاک کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ سارے ولی جتنے بھی ہوں گے قیامت تک، جب حضور غوث پاک کی مہر لگے گی تب ان کو ولایت عطا کی۔ واہ واہ واہ، کوئی ولی اس سبحان وقت تک اللہ، نہیں بن سکتا ہے سبحان جب تک غوث پاک کا ارشاد نہ ہو اور جب تک غوث پاک کا دستخط نہ ہو، مہر نہ لگے۔ پہلے وہاں پر مہر لگتی ہے، پھر اس کے بعد ولایت عطا کی۔ واہ واہ واہ، تو یہ غوث پاک کا ولایت ہے اور یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی نے تو یہاں تک کی فرما دیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی یا شہنشاہ بغداد، آپ کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء کرام کے درمیان تھا، سارے انبیاء کے سردار ہمارے نبی تھے، یا شہنشاہ بغداد آپ کا مقام یہ ہے کہ سارے ولیوں کے سردار آپ ہیں، سارے ولیوں کے امام آپ ہیں۔ تو غوث پاک کا یہ عالم ہے۔ لیکن حضرات یاد رہے، جب کوئی سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو شروع میں اپنی روشنیوں کو بھی کرتا ہے، شروع میں کیا ہے، اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے ولایت کے اتنے عظیم مقام پر فائز فرمایا تو اللہ رب العزت نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا اور پیدائشی ولایت عطا فرمایا۔ تو حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، بلکہ ان کی بزرگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت شیخ ہزار فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، بشارت ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر حضرت محمد کاکیس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم محمد کاکیس کے تعلق سے پوچھتے ہو، بلکہ میں قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت میں بھی ایسے ایسے اولیاء کرام موجود ہیں۔ یہ حضرت محمد کاکیس ہے۔ حضرت محمد کاکیس فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوتی ہے، میری مجلس لگتی ہے اور میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک لڑکا آتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، میں نے اسے اٹھا دیا اور مجلس سے باہر کر دیا، لیکن کچھ دیر گزرتی ہے تو وہ پھر لڑکا آتا ہے اور آنے کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے، میں نے دوبارہ باہر کر دیا، اور دوبارہ باہر کرنے کے بعد جب تیسری مرتبہ وہ لڑکا آتا ہے تو میں اپنے قریب اسے بلاتا ہوں۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ اسے اپنے قریب بلایا حضرت محمد کاکیس نے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے بغداد والو سن لو، اس لڑکے کو میں نے 3 مرتبہ اس وجہ سے باہر کیا تھا
تاکہ تم اس لڑکے کو قاعدے سے پہچان لو کہ یہ وہ لڑکا ہے کہ عنقریب یہ بغداد کی سرزمین سے اعلان کرے گا قدمی ہاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت محمد کا عکیس، اور اس وقت آپ کا عالم کیا تھا حضور غوث پاک کا؟ تو تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ اس وقت آپ مدرسہ نظامیہ کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں۔ جب علم حاصل کر رہا تھا یہ بچہ تب اس کی ولایت کا عالم تھا، اور جب کامل عالم بن گیا ہوگا تو اس کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت محمد کا عکیس ہے، اور حضور غوث پاک کا ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، اپنی تسبیح، اپنا اسلحہ سب کچھ عطا فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو دیکن یسیح، یعنی ہر مرغ کیا ہے بولے گا لیکن یس کو تو خاموش ہو جائے گا، لیکن اللہ دیکو کا یسیح الی یوم القیامہ، یعنی آپ کا مرغ ایسا ہے جو قیامت تک بولتا رہے گا۔ یعنی یا شہنشاہ بغداد، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے آپ کا تذکرہ ہوتا تھا، آپ کے دور میں آپ کا تذکرہ ہوتا تھا، اور قیامت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ غوث پاک ہے۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا۔ یعنی آپ کا مرغ ہمیشہ بولتا رہے گا۔ یہ حضور غوث پاک ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عالم دین بن گئے۔ عالم دین بننے کے بعد آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا عبد القادر تم تقریر کیا کرو، اے بیٹا عبد القادر تم تقریر کیا کرو۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں، میں اتنی فصیح و بلیغ عربی کیسے بول سکتا ہوں؟ تو حضرت حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے مجھے اور قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر تقریر کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب دوسری رات آتی ہے اور دوسری رات آنے کے بعد جب میں لیٹتا ہوں تو مجھے بشارت ہوتی ہے، تو کل نبی کریم تشریف لائے تھے، آج حضرت مولا علی تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر تو بھی میرا بیٹا ہے، لیکن ایک نصیحت کا یاد کر لیں کہ تو تقریر کیا کر۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں، میں اتنی فصیح و بلیغ عربی کیسے بول سکتا ہوں؟ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ حضرت مولا علی نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر تقریر کیا کر۔ تو حضرت عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں، شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دادا جان، اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ 1 مرتبہ اور ڈال دیتے تو قربان جائیے۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر بات در اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہوں، تو نبی کا ادب برقرار ہے، اسی ادب کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے درس دے دیا کہ نبی کی وہ ذات ہے، نبی کی وہ شان ہے کہ ان کی شان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، نبی کی وہ شان ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم کا لعاب دہن، حضرت مولا علی کا لعاب دہن، جب ان دونوں لوگوں نے لعاب دہن ڈالا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے تقریر کرنا شروع کیا۔ بغداد کی سرزمین پر چھوٹی سی مسجد ہے، میں نے تقریر کرنا شروع کیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ چھوٹی سی مسجد مکمل ہو جاتی ہے، اس میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ جب جگہ کم پڑنے لگی تو میں نے کیا کیا، بغداد کی جامع مسجد میں تقریر کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جگہ بھی فل ہو جاتی ہے تو میں نے عیدگاہ میں تقریر کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جگہ بھی فل ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں میں نے صحراؤں میں خیمے لگا لیے اور وہاں پر تقریر کرنا شروع کیا۔ اور جب میں نے تقریر کرنا شروع کیا تو تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ آپ جب تقریر فرماتے تھے تو اس میں 70 ہزار کا مجمع، اللہ اکبر، 70 ہزار کا مجمع ہو جاتا ہے۔ اچھا آج یہاں پر کتنا مجمع ہے؟ 500 بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ مائک بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ مائک بھی لگا ہوا ہے، ساؤنڈ بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ جس طریقے سے آگے والوں کو آواز مل رہی ہے پیچھے والوں کو بھی مل جائے۔ لیکن حضور غوث پاک کی کرامت دیکھیے، 70 ہزار کا مجمع ہے، لیکن جیسے آگے والے سنتے ہیں ویسے پیچھے والے بھی سنتے ہیں۔ اللہ واہ، سب سے بڑی کرامت ہے۔
تو حضور غوث پاک کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو آج ہم اس جلسے میں اور اس محفل میں تشریف لائے ہیں، غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نسبت سے کیا ہے ہماری نیا واہ اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو